قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے میرے بندو۔ یہ جو عبادی میرے بندو، اس کے متعلق دو اقوال ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہاں رب اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے، اور دوسرا مفسرین نے یہ قول نقل کیا حبیب آپ کہو اے میرے بندو۔ تو یہ جتنی بھی امت ہے رب کے بھی بندے ہیں اور با اعتبار غلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بندے ہیں۔ تو اہل محبت نے تفسیر یوں کی، حبیب آپ اپنی امت سے فرمائیے اے میرے بندو، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ القول البدیع امام ابن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9ویں صدی کے محدث صفحہ نمبر 260 پر روایت نقل کرتے ہیں، وَيَرْوِي فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبْدٌ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا تو بہت بڑا گناہگار تھا، اپنی جان پر ظلم کرتا، گناہ کرتا۔ فَلَمَّا مَاتَ رَمَوْا بِهِ، جب وہ مر گیا لوگوں نے کھینچ کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُوسَىٰ علیہ السلام، اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، ان غسلہ فصلی علیہ، اے موسیٰ جاؤ اس کو غسل بھی دو اور غسل دے کر اس کا نماز جنازہ ادا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں وَبِمَا ذَلِكَ یا ربی، اے اللہ کس سبب سے میں اس کا نماز جنازہ ادا کروں؟ وہ تو بڑا گناہگار تھا، لوگ بھی اس سے تنگ آئے تھے، جب مرا تو اٹھا کے باہر پھینک دیا شہر سے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ انہو فتح التوراۃ یوماً، ایک دن اس نے اچانک تورات کھولی، فوجد فیہا اسم محمد، کھولتے کھولتے جب ورق گردانی کر رہا تھا تورات کی ایک تختی پر اس نے میرے سونے محبوب محمد کا نام دیکھا، فصلی علیہ قد غفرت لہ بذالک، جب محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا اس نے نام دیکھتے ہی میرے مصطفیٰ پر درود پڑا، میں نے سارے گناہ بخش دیے اور جنت عطا فرما دی۔ تو گناہ جتنے بھی ہوں اللہ کی بارگاہ سے توبہ مانگتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر نقل کیا، حدیث نمبر 467 ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعلم آخر اہل الجنہ، اہل الجنت دخولا الجنت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ میں آخری جنتی کو جانتا ہوں جو جنت کے اندر داخل ہوگا، وآخر اہل النار خروجا منہا، اور آخری جہنمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں، میرے مصطفیٰ تو قیامت کے بعد کی خبریں دے رہے ہیں۔ فرماتے جو آخر میں نکالا جائے گا جہنم سے، آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، میں اس کو جانتا ہوں صحابہ۔ پھر حدیث بھی کوئی عام حدیث نہیں، صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے، رجل یؤتی بہ یوم القیامہ، ایک شخص ہوگا جسے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن لایا جائے گا، فیقال عرضوا علیہ صغار ذنوبہ، اللہ فرمائے گا اس کے چھوٹے گناہ صغیرہ پیش کرو، وارفعوا عنہ کبارہا، بڑے گناہوں کو ابھی پیش نہیں کرنا، وہ اٹھائے رکھو، وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، جب صغیرہ گناہ اس بندے کے جہنم سے جو آخری نکلے گا پیش کیے جائیں گے، فَيُقَالُ عَلِمْتَ يَوْمَ قَضَا وَقَضَا وَقَضَا وَقَضَا، اللہ فرمائے گا جانتا ہے یہ گناہ تو نے فلاں جگہ کیا تھا، فلاں گناہ فلاں جگہ کیا تھا، وَعَلِمْتَ يَوْمَ قَضَا وَقَضَا وَقَضَا وَقَضَا، اس طرح تم نے یوں یوں گناہ کیا تھا، اللہ اس کو یاد دلائے گا، فَيَقُولُ نَعَمْ، کہے گا ہاں یا اللہ مجھے یاد ہے، لَا يَسْتَطِعُ این کرا، اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ میں انکار کر سکوں، کیونکہ اس دن تو ہاتھ گواہی دیں گے، زمین گواہی، یوم اذن تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ اللہ اس نے یہاں کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا، یہاں کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا، انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔
وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّن كِبَارِ ذُنُوبِهِ، اس کے جو گناہ کبیرہ ہوں گے ابھی وہ پیش نہیں کیے جائیں گے، أَن تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، یہ تیرے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، یہ سارے صغیرہ گناہ ایک ایک گناہ کو میں تیری ایک ایک نیکی میں تبدیل کرتا ہوں۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ، اب وہ دل کے اندر سوچے گا اے میرے رب، قَدْ عَلِمْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا، اس کے دل کے اندر جب آئے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر رب نے نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہے، کہے گا اللہ تو نے میرے بڑے گناہ تو پیش ہی نہیں کیے، عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے بڑے گناہوں کو چھپائے رکھا ہے، اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ کہے گا کہ جب چھوٹے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے ہیں تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، بڑے گناہ جب رب سامنے کائنات کے رکھے گا، رب اس کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے حبیب فرما دیجئے اے میرے بندو، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، رب کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے، رب تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 3540 کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تبارک و تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیک ولا ابالی، اے ابن آدم اگر تو مجھ سے دعا کرتا رہے، میری طرف رجوع کرتا رہے، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں بے نیاز ہوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، اتنے گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی غفرت لکا ولا ابالی، آسمان تک جب گناہ پہنچ جائے، تیرا دل میری بارگاہ میں جھک جائے، سجدہ کرے، توبہ کرے، تو میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، توبہ کو قبول کروں گا۔ یا ابن آدم لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم تو مجھ سے اس حال میں ملا کہ زمین کا چپا چپا تیری خطاؤں سے، تیرے گناہوں سے بھر گیا، زمین کا کونا کونا تیرے گناہوں سے بھر گیا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرہ، زمین کا کونا کونا تیرے گناہوں سے بھر گیا، زمین کا کوئی حصہ بھی تیرے گناہوں سے خالی نہیں، پھر تو میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب تو میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کفر نہیں کیا تو زمین کے کونے کونے میں جتنے تیرے گناہ ہیں میں ساروں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب کائنات کو پیدا کیا، یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، 6972 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جعل اللہ الرحمت 100 جزء، رحمت کے 100 جز پیدا کیے، رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ رحمت کا زمین کے اوپر اتار دیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، رحمت کا ایک حصہ زمین پر اتار دیا، وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقُ، یہ جو خلقت کے اندر رحم پایا جاتا ہے یہ وہی ایک جز کے صدقے رحم پایا جاتا ہے، والدین جو اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، استاد جو اپنے شاگردوں پہ رحم کرتے ہیں، جو اولیاء مصطفیٰ کی امت پہ رحم کرتے ہیں، یہ وہی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حتی ترفع دابۃ حافرها عن ولدها، آپ دیکھ لیں کہ جانور جتنا مرضی خون خوار ہو، گوشت کھانے والا ہو، درندہ ہو، وہ اپنے بچوں پر حملہ نہیں کرے گا،
فرماتے ہیں یہ اسی رحمت کے ایک حصے کا صدقہ ہے، یہ اسی رحمت کے ایک حصے کا، یہاں تک کہ دعوت حافرہا عن والدہا، جو چوپائے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو جانور ہوتے ہیں، اسی رحمت کے ایک حصے کا صدقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر رحم کی وجہ سے پاؤں نہیں رکھتے، خشیتا ان تصیبا، اس سے کہ کہیں ہمارے بچے کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اگلا جو حدیث نمبر 6977 کے اندر ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ، ایک حصہ زمین پر اتارا، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ جو 99 رحمت کے حصے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان 99 رحمت کے حصوں کو رب امت کے اوپر استعمال کرتے ہوئے بخشتا جائے گا۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 527 کتاب الایمان کے اندر، حضرت ابن عباس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عُرِدَتْ عَلَيَّ الْأُمَمِ، مجھ پر امتیں پیش کی گئی، فَرَعَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ رُحَيْتُ، میں نے ایک نبی دیکھا کہ جن کے ساتھ فقط 10 امتی ہیں، رُحَيْت 10 یا اس سے کم، جن کے ساتھ فقط 10 امتی ہیں، ایسا نبی میں نے دیکھا، وَالنَّبِيَّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا کہ جس پر ایمان لانے والا یا ایک امتی ہے یا 2 امتی، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایک نبی میں نے ایسا دیکھا کہ جن کا کوئی امتی نہیں، ان پر کسی نے ایمان ہی نہیں لایا، اِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، پھر مجھے ایک بہت بڑا گروہ دکھایا گیا، میں نے گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی، فقیل علی ھذا موسیٰ وقومہ، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے، ولیکن انظر الی الافق، یا رسول اللہ افق کی طرف دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میرا واقعہ ہے، افق کی طرف دیکھا، فنظرت فاذا سواد عظیم فقیل علی انظر الی الافق الاخر، میں نے وہاں ایک بہت بڑا گروہ دیکھا تو مجھے دوبارہ کہا گیا یا رسول اللہ دوسرے افق پر دیکھیے، جب میں نے دوسرے افق پر دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ، تو دوسرے جب میں نے افق پر دیکھا وہاں ایک بہت بڑا امتیوں کا ہجوم تھا، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہیں، وَمَعَهُمْ 70 أَلْفَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، ان امتیوں میں 70,000 میری امت کے ایسے بندے تھے جن کے متعلق کہا گیا یا رسول اللہ یہ 70,000 وہ ہیں کہ جن کو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے اللہ جنت عطا فرما دے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ کریم جنت عطا فرما دے گا، کیوں کہ رب نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے حبیب فرما دیجئے میرے بندو اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، یہ بڑی مشہور روایت ہے، پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، حدیث نمبر 7008 کتاب التوبہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں انّا نبی اللہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص گزرا جس نے 99 قتل کیے تھے، فسأل عن اعلم اہل الارض، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین پر کوئی بہت بڑا عالم ہے اس وقت کا راہب ہے، فدل علی راہب، انہوں نے ایک راہب کا پتہ دکھایا، بتایا کہ فلاں کے پاس چلے جو بڑا علم ہے، فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا، فقال انہ قتل 99 نفسا، آ کر کہا راہب کو میں نے 99 قتل کیے ہیں، فہل لہ من توبہ، کیا میری توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے، فقال لا، فقتلہ، اس نے کہا وہاں تو ایک قتل معاف نہیں، تو 99 کر کے آ گیا، رب کی رحمت سے نا امیدی دکھائی، نا امید کر دیا، فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے ہو گئے، فکمل بہ 100،
ثم سأل عن عالم اہل الارض، وہ اب بھی مایوس نہیں ہوا، پھر لوگوں کے پاس گیا، کہا مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ دو جو زمین کے اندر، زمین کے اوپر بڑا علم رکھتا ہو۔ فدل علی رجل عالم، اب انہوں نے ایک عالم دین کا پتہ بتایا۔ فقال انہ قتل 100 نفس، اب وہ اس عالم دین کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ فہل لہ من توبہ، کیا میرے ان گناہوں کی کوئی توبہ ہے؟ فقال نعم، اس عالم دین نے کہا ہاں توبہ ہے۔ ومن یحول بینہ وبین التوبہ، وہ کون ہے جو تیری توبہ اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو؟ یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں بستی کے اندر چلا جا، فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی، وہاں رب کے ایسے بندے ہیں جو رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر سجدہ ریز رہتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ تعالی معہم، جا اور ان کے ساتھ جا کر تو بھی رب کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ ولا ترجع الی ارضک فانها ارض سوء، دوبارہ اس زمین کی اس بستی کی طرف واپس نہ آنا کہ یہ وہ بستی ہے یہاں پر تم نے گناہ کیے ہیں۔ فانطلقا، اب وہ ان عبادت گزاروں کی طرف، عابدوں کی طرف، اللہ کے اولیاء کی طرف چلتا ہے توبہ کی نیت سے۔ حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت، جب آدھا رستہ طے کرتا ہے تو اسے موت آ پکڑتی ہے، مر جاتا ہے۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، اب رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ فاختصمت فیہ، ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب جو رحمت کے فرشتے وہ کہتے ہیں اگرچہ 100 قتل کیا تھا لیکن توبہ کی نیت سے اللہ کے اولیاء کی طرف نکلا تھا، یہ بخشا گیا ہے۔ اور جو عذاب والے، فقالت ملائکۃ الرحمہ جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ توبہ کر کے صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا۔ وقالت ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں انہ لم یعمل خیرا قط، اس سے تو کبھی نیک عمل کی امید ہی نہیں کی جا سکتی جس بندے نے 100 قتل کیے ہوں۔ فاتاہ ملک فی صورت آدمی، اللہ کریم نے ان فرشتوں کا جو 2 گروہ تھے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں، آدمی کی شکل میں۔ فجعلوہ بینہم، وہ آیا کہنے لگا فقال میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں، قیسوا ما بین الارضین، دونوں کے درمیان آپ زمین کو ناپ لو، جدھر سے آ رہا ہے اور جدھر جا رہا ہے زمین کو ناپ لو۔ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا مَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، جس طرف فاصلہ تھوڑا ہوگا وہ فرشتے چھوڑ دیں گے، جس طرف فاصلہ تھوڑا ہوگا وہ فرشتے لے جائیں گے، جس طرف زیادہ ہوگا وہ فرشتے چھوڑ دیں گے۔ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، اب فرشتے دونوں طرف سے زمین کو ماپتے ہیں، بلکہ بخاری، یہ مسلم شریف ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، جب فرشتے دونوں طرف سے زمین کو ناپتے ہیں تو جن اولیاء کی سر زمین کی طرف وہ جا رہا تھا، ایک بالشت کا فرق ادھر زیادہ نکلتا ہے، ایک بالشت آگے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں، رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اقرب منہا بشبر فجعل من اہلہا، ایک بالشت جسے ہم پنجابی میں ایک گٹ کہتے ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے جب اس کی جان نکل رہی تھی وہ تڑپ تڑپ کر اس زمین کی طرف جا رہا تھا کہ جدھر اولیاء تھے، تو ایک بلشت تڑپ پھڑک کے وہ ادھر ہو گیا، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل کے اولیاء، ابھی ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، ابھی فقط جا رہا ہے، تو جانے کی برکت سے صدق کے دل سے جا رہا ہے، ان کی سر زمین میں ایک بالشت قدم رکھا تو رب نے گناہ بخش دیے۔ تو جو امت محمدیہ کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے ان کے گناہ کیوں نہیں معاف ہوتے؟ ابھی ادھر گیا نہیں، پہنچا نہیں، فقط ان کی زمین میں ایک بالشت زیادہ قدم رکھا، تو جو امت محمدیہ کے اولیاء ہے ان کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ جو ان کی زمین میں قدم نہیں بلکہ خود ان کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتا ہے، سوچو رب اس کے گناہ کیوں نہیں معاف کرتا، اس کے بارے کیوں نہیں نیارے ہوتے؟ تو پتہ چلا اولیاء کے صدقے سے رب گناہوں کو معاف کرتا ہے، اولیاء کے صدقے سے رب عذاب کو ٹالتا ہے، اولیاء کے صدقے سے
رب رحمت نازل فرماتا ہے، اولیاء کے صدقے سے 100 بندوں کا قاتل بھی رب بخش دیتا ہے۔ اور یہ کون تھا؟ بنی اسرائیل کا ولی۔ تو امت محمدیہ کے اولیاء تو وہ اولیاء ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء سے افضل ہے، سید الانبیاء ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلی تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ امت ہے۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کریں، گڑ گڑائے، اللہ کریم گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اسی طرح یہ آخری حدیث ایک بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، یہ بھی آپ نے پہلے سنی ہوگی، کتاب توبہ کے اندر یہ روایت ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ، حدیث نمبر 6981۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرف رجل علی نفسہ، ایک شخص تھا بہت بڑا گناہگار پہلی امتوں میں بنی اسرائیل کا، فلما حضرہ الموت، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اوصى بنی ہی، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی جمع کر کے، کیا کہتا ہے؟ فقال اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، احرقونی، مجھے جلا دینا، میری لاش کو جلا دینا، ثم استحقونی، پھر میری ہڈیوں کو پیس دینا، ثم اذرونی فی الریح فی البحر، پھر جب کبھی آندھی چلے، تیز ہوا چلے تو میری جو راکھ ہوگی وہ جمع کر لینا، جو پیسی ہوئی ہڈیاں ہوگی وہ جمع کر لینا، اور وہ راکھ کو آندھی میں اڑا دینا، آندھی نے اڑا کر اس کے راکھ کے ذرے ذرے کو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، سمندر میں پھینک دیا، فواللہ، وہ کہتا ہے اسی طرح میرے ذرے 4 سو پھیل جائیں گے، اللہ کی قسم، لئن قدر علی ربی، اگر میرے رب نے میرا حساب لیا، لا يعذبنی عذابا ما عذبه احدا، تو ایسا عذاب دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا، اتنا بڑا میں گناہگار ہوں۔ قال فعلوا ذلك به، اب کیا ہوا؟ جب وہ فوت ہو گیا، مر گیا، بچوں نے اس کے جسم کو جلا دیا، راکھ کو اکٹھا کر لیا، ہڈیوں کو پیس دیا، جب آندھی چلی تو اس کے ذرات کو اڑا دیا، کوئی مشرق میں گرا، کوئی مغرب میں گرا، کائنات کے کونے کونے میں اس کے ذرے پھیل گئے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، فقال للارض، اللہ نے زمین کو حکم دیا، ادی ما اخذتی، اے زمین جہاں جہاں اس کا ذرہ ہے ایک جگہ جمع کر دے، فاذا هو قائم، زمین نے سارے ذرات کو ایک جگہ جمع کر دیا، فاذا هو قائم فقال له، جب جمع ہو گئے ذرے، رب نے دوبارہ اس کا قالب بنا کر کہا، ما حملک علی ما صنعت، بتا بندے تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ قال خشیتک یا ربی، اے میرے رب تیرے ڈر سے میں بہت بڑا گناہگار بندہ تھا، میرے دل میں تھا کہ اگر تو مجھ سے حساب لے گا تو ایسا عذاب دے گا، اتنے گناہ ہے میرے کہ مجھ سے قبل کسی کو اتنا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ او قال مخافتک، یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، فغفر له بذلک، اللہ نے فرمایا میرے بندے میرے خوف سے ایسا کیا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ یہ سابقہ امت کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اس وقت اس بندے نے اپنے اجتہاد کی بنا پہ ایسا کام کیا۔ اس امت میں ایسی تو وصیت کرنا ہی درست نہیں، لیکن وہ بندہ گناہگار تھا، اور یہ پہلی امت کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اس نے وصیت کی۔ اللہ کریم نے کہا اچھا تو نے میرے ڈر سے، میرے خوف سے ایسا کیا کہ میں حساب نہ لوں، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، ذرہ ذرہ جمع کر کے میں کن کہتا ہوں، وہ دوبارہ بندے کالم کی شکل، بشر خاکی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جا اے بشر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تجھے جنت عطا فرماتا ہوں۔ جب بھی گناہ ہو اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرے، گڑ گڑائے، اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔